جی دا پنچ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے جس میں وفاقی وزیر مواصلات حلیم خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینیٹر ہیں پلوا شاہ صاحبہ، ان کے درمیان آج بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ تو اس میں ڈیٹیل مجھے کہیں سوشل میڈیا پہ نظر آئی کہ بھئی اس کی وجہ کیا بنی۔ تو آج کی جو رودات ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے آج دا پنچ کے مہمان کے طور پہ سینئر صحافی ذیشان عوان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ذیشان صاحب ہم نیوز میں کام کرتے ہیں بطور سینئر صحافی اور ریسرچر، تو ان کی بڑی نظر ہے سیاست پہ اور ملک کی جو دیگر امور ہیں، تو ان سے آج پوچھتے ہیں کہ بھئی آج اس میٹنگ میں ہوا کیا۔ تو ذیشان بھائی شروع میں بتائیے کہ یہ کس کمیٹی کی میٹنگ تھی؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی کوئی میٹنگ تھی؟ نیشنل اسمبلی کی تھی؟ تو وجہ کیا آج کی جو کلامی ہوئی اس حوالے سے بتائیے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وفاقی وزیر کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جائیں اور اس طرح ایک سینیٹر سے الجھ پڑیں باقاعدہ۔ مطلب انہوں نے جو زبان استعمال کی، ایک دوسرے کو کہا شٹ اپ، دوسرے نے کہا یو شٹ اپ، ہاؤ ڈے یو۔ وہ علیم خان صاحب نے تو یہ تک کہا کہ سارے جہاں کے بے ایمان اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی پوری کمیٹی جتنے اراکین بیٹھے تھے ساروں کو رگڑ گئے وہ چاہے وہ بولے، حالانکہ ان کی طرف کلامی صرف ایک کے ساتھ ہوئی، لیکن چونکہ وہ تنگ ہیں اس معاملے سے۔ یہ معاملہ سر میں آج کی بتانے سے پہلے کہ مطلب آج کیا کیا مزید کیا ہوا کمیٹی میں، اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گا ظفر بھائی کہ یہ معاملہ ہے لاہور کی جو علیم خان کا صاحب کی سوسائٹی ہے پاک ویو، اس کی طرف ایک روڈ ہے، 5 کلومیٹر کی روڈ ہے اور اس پہ 5 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے، سوری 2 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ اب وہ پیسہ ہے، یہ اس وجہ سے معاملہ تنازع ہے کہ یہی کام اسی سڑک پر اس سے کچھ کم پیسوں میں 2021 میں ہو چکا ہے۔ وہاں پہ مطلب یہ پہلے سڑک 2 لینز تھی، پھر اسے 3 کیا گیا، 3 یو ٹرن دیے گئے، مطلب جو ضروری کام تھے وہ کروا لیے گئے۔ بیسیکلی یہ NHA کا پروجیکٹ تھا جی، اچھا، تحریک انصاف کے دور، ٹھیک ہے۔ علیم خان وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے تب، لیکن انہوں نے اتنا کام ضرور کروا دیا تھا۔ تو ابھی دوبارہ جب کام شروع ہوا تو اس میں جی ابھی فوارے لگیں گے، لائٹیں لگیں گی، اس کی ایکسپینشن ہوگی، برج ٹھیک ہو جائیں گے GT روڈ پہ، یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت کچھ۔ مطلب جب یہ معاملہ آیا تو اس پہ شور مچ گیا کہ ایک وزیر ہیں، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو یہ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمیں سینٹ کو بریف کیا جائے، سینٹ کی کمیٹی کو بیسیکلی کہ بریف کیا جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا یہ جو NHA کی طرف سے یہ پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں، کیا اس کی وجہ اس وجہ سے مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وزیر صاحب چونکہ ان کے تو وہ وزیر صاحب خود کرا رہے ہیں، یا اگر وہ نہیں کرا رہے تو نیچے والا عملہ انہیں خوش کرنے کے لیے سارا یہ سڑک بنی ہوئی تھی، صحیح بہترین تھی، لیکن ہم نے دوبارہ بنا دی ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ معاملہ سینٹ کی کمیٹی میں ہے۔ لیکن جب کمیٹی میں آیا تو علیم خان صاحب جب آئے وہ بڑے سخت غصے میں تھے، وہ مطلب صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ آئے تو انہیں یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی ساتھ ہی کہا کہ الزام لگاتے ہیں فلاں یہ وہ اس طرح۔ پرویز رشید آپ کو پتہ ہے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ بات نہ ہو، آپس میں تلخ کلامی نہ ہو، لیکن پھر سیکرٹری مواصلات بھی جب وہ تلخ کلامی ہوئی، وہ ویڈیو سب دیکھ چکے ہیں، تو ہوئی تو وہ ان کے پرویز رشید مطلب تب وہ کہتے رہے دونوں کو کہ بس کریں اس طرح، لیکن نہیں، سیکرٹری مواصلات باقاعدہ اٹھ کر سینیٹر پلشوا خان کے پاس گئے کہ مہربانی کریں، اور اس طرح معاملہ ختم ہوا۔ لیکن علیم خان کے مطلب صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں بہت برا لگا ہے کہ میرے سے پوچھا کیوں گیا ہے، اب الزام ہے، مطلب سچ ہے یا جھوٹ ہے جو بھی ہے، بہرحال سینٹ کی کمیٹی ہے، اس نے پوچھا ہے تو اداروں کو بتانا چاہیے کہ ایسا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، بھئی اس کی ضرورت تھی، ہم نے یہ 10 پروجیکٹس کیے ہیں، انہیں بتا دینا چاہیے نا۔ تفصیلات چھپائیں گے اور اگر اگریسو ہوں گے جیسے آج وزیر صاحب ہو گئے تو اس سے تو مطلب لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ دھواں وہیں اڑتا ہے جہاں سے آگ ہوتی ہے۔ تو آج پلوا شاہ خان نے اسپیسیفک کیا ایسا سوال پوچھا کہ جس سے وہ برہم ہو گئے، ایک دم بھڑک اٹھے اور غصے میں آ گئے؟
سوال سے پہلے ہی بھڑک اٹھے. سوال اسپیسیفک سوال نہیں کیا, لیکن انہوں نے جب کمنٹ کیا نا علیم خان صاحب نے کہ یہاں پہ مطلب الزامات لگائے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا الزام کون سا, ہم نے تو سوال پوچھے. تو جب اس پہ انہوں نے آگے سے جواب دیا تو علیم خان صاحب غصے میں آ گئے, او جی یہ آپ ہوتے کون ہو, ہم آپ کے بارے میں جب بتائیں گے تو ہمیں کوئی لایا نہیں ہے. مطلب حیران کن طور پہ علیم خان صاحب کا جملہ تھا, کہتے ہیں ہمیں کوئی لایا نہیں ہے, ہم خود آئے ہیں. اب میں ہاں, اب یہ انہوں نے ہو سکتا ہے وہ صدر سینیٹر گورنر والی بات کی پیپلز پارٹی کو کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کیسے ہے, لیکن استحکام پارٹی کے جو 3 MNA ہیں اس وقت, ان کے اگر فارم 45-7 آپ کھول لیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا, آج کی جو میٹنگ ہے وہ کس طرح کنکلوڈ ہوئی, کیا بات؟ بس اصل میں جب یہ جو ویڈیو آئی نا, آج کی میٹنگ میں یہی کچھ ہوا, اس کے علاوہ بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا. بس مطلب کہا گیا اچھا اس پہ بات کریں گے ایجنڈے سے معاملہ, اور امکان یہی ہے کہ اب یہ دوبارہ معاملہ ایجنڈے پہ آئے گا ہی نہیں. کیوں کہ اب چونکہ سینیٹر صاحب پرویز رشید صاحب کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب اس چیز کو چھیڑنا جو ہے نا کوئی وہ آسان نہیں ہے, کیونکہ حکومت تو ان کی ہے. اب یہ دونوں پیپلز پارٹی بے شک مطلب ایک طرح کے غیر اعلانی اتحادی ہے کہ وہ جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے, سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی دیتی ہے, ویسے وہ کہتے ہیں ہم حکومت کرنی ہے, وہ دل یہ بیٹھے. دوسری طرف علیم خان صاحب ہیں, وفاقی وزیر ہیں, شہباز شریف کی کابینہ میں ہیں, لیکن صوبوں کی مہم بھی چلاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کا بیان تھا کہ سندھ میں جو ہے. اچھا, ہر دفعہ سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے, خاص کر NHA کے حوالے سے, تو ہر دفعہ یہ چیزیں اوپر آتی ہے. NHA میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی حساب کتاب یا پیپر رول کو یہ فالو نہیں کرتے, اس کے حوالے سے کوئی آپ کو؟ اصل میں سر اس سے زیادہ یہ جو ہمارا رویہ ہے نا کہ ہم نے جواب نہیں دینا. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر معاملے میں غیر قانونی کام ہو رہا ہو, نوازا جا رہا ہو, غلط کام ہو رہے ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں, جو نمائندہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم نے جواب ہی نہیں دینا, اس نے آگے کہنا ہوتا ہے اور نہیں جی الزام لگایا جا رہا ہے, جھوٹ ہے, فلاں ہے, سینیٹرز کو مطلب سنب کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. جو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی اتنی ہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہو تو کسی کی 40 سالہ پرانے معاملے پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے, اور نہ ہونی ہو تو آج کا مثال کے طور پہ کسی کا بڑا سے بڑا فاؤل پلے وہ بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے, سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے, فائل بنا لی جاتی ہے, ریکارڈ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ وقت آنے پہ اس کو استعمال کیا جائے گا. اچھا ذیشان بھائی, آخری سوال, یہ جو موجودہ حکومت ہے PMLN کی, تقریباً ان کو 3 سال ہو گئے یا 2.5 سال ہو گئے؟ نہیں, ابھی اس کو تو 20 مہینے ہوئے ہیں. اچھا 20 مہینے ہوئے. ان 20 مہینوں میں کوئی بڑا فائنینشیل سکینڈل جو ہے ان کا سامنے آیا ہے ویسے؟ دیکھیں ظفر بھائی, بنیادی بات ہے امپریشن تو یہ ہے کہ مریم نواز بہترین کام کر رہی ہے, ان کے چچا اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. اس کا آسان 2 چیزوں میں جواب ہے. ایک IMF کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے خود بتایا, حکومت نے جاری کی ہے, اس میں بتایا ہے کہ کتنا بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے. کرپشن سے مراد یہ ہے کہ اشرافیہ اپنی مراد کے لیے پیسہ استعمال کرتی, عوام سے لیا جا رہا ہے. سر آپ دیکھیں پیٹرولیم لیوی دیکھیں آپ, مطلب ایک غریب آدمی موٹر سائیکل میں 1 لیٹر ڈلواتا ہے, اس سے آپ 70-80 روپے لیوی کا لے لیتے ہیں, اس سے GST ڈال کے 104 سے 6 روپے بن جاتا ہے. اسی طرح مطلب RLNG کون سی چیز ہے جس پہ آپ عوام سے پیسے نہیں لے رہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 1 مطلب لیٹر پہ یا کو 5-10 روپے چلو کلو پر kg آپ لے رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ہے نا. مطلب یہ تو ضربیں دی ہوئی ہیں, اور سب بجلی کے بل ہیں آپ دیکھ لیں, آپ مطلب گیس کے بل ہیں, تو عوام کے لیے تو مشکل ہے. تو پھر اگر کہتے ہیں گڈ گورننس ہے, گڈ گورننس کی ایک ہی نشانی ہے کہ عوام تک ریلیف پہنچے, لیکن عوام تک تو صرف تکلیف پہنچ رہی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ پنجاب میں کون سی نئی انڈسٹری لگی ہے, پنجاب میں کون سی نئی سرمایہ کاری آئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ اچھی چیز ہے, لیکن سبسڈی پہ ٹرانسپورٹ نقصان دہ ہے, لانگ ٹرم میں یہ نہیں چل سکتے منصوبے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اب آپ نے شروع کی
نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی یہ تو ان کا دیکھے جی 6 ارب کا ایک ضلع کا بنا پڑا ہے, ہم تو نہیں دے سکتے. ہاں آپ سسٹینیبل کریں نا, دنیا نے جیسے ٹرانسپورٹ کی ہوئی ہے بالکل, مطلب دنیا بھر میں نا ماڈل. آپ اگر اسے پولیٹیکل کہیں گے کہ اچھا فلاں سے بھی کرایہ نہیں لینا, فلاں سے بھی کرایہ نہیں لینا, تو کسی نے تو دینا ہے, دینا تو عوام نہیں ہے نا سر. اب جس حکومت کے جن وزیر اعلیٰ کا آپ نے نام لیا ہے ان کے پروجیکٹس ہیں, کیا وہ اس کی سبسڈی جیب سے دیں گے؟ نہیں, عوامی خزانے سے جانی ہے. تو عوامی خزانے کا کوئی سبب ہونا چاہیے نا, استعمال ہونا چاہیے. پاکستان کا سر آپ کی بات لمبی ہو جائے گی, لیکن مسئلہ ہماری اکانومی کا یہی ہے, ہمیں باہر سے قرضہ ملتا ہے, ہم لگاتے ہیں سفید ہاتھی پہ, ہم اس چیز پہ خرچ نہیں کرتے جہاں سے ہم پیسے کما سکیں. اگر گھر آپ کے انکم ہے, جو آپ کے ناظرین کے لیے مثال دوں گا کہ اگر آپ کی انکم ہے اور آپ اپنی انکم کا 80 سے 90% نمائشی کاموں, گھر خوبصورت بنا لیں, گاڑی اچھی لے لیں, اس پہ لگا دیں, تو آپ کے گھر والے تو روئیں گے نا, آپ کے بچوں کو آپ کا اسکول سیکریفائز کرنا پڑے گا, اچھے اسکول نہیں پڑھا سکتے. اسی طرح علاج کے لیے, صاف پانی کے لیے, یہ مسائل کیا آپ کو حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ان پہ آپ کو ترجیح نظر آ رہی ہے؟ IMF مطلب آپ ابھی دیکھیں حکومت نے خبر کیا چلوائی ہے جی, وہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ IMF جو کہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے تو ہم اس کے پروگرام سے نکل کے اپنا کوئی مطلب کرنے کی کوشش کریں. یہ کوشش خان صاحب نے بھی کی تھی, جب آئے خان صاحب نے کہا نہیں ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, وہ 4-6 مہینے اسد صاحب کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے, آخر میں خود کہتے وہ لیٹ ہو گئے, نقصان ہو گیا ہمیں. تو اصل میں نقصان ہی ہوا. اب بھی ہم نے اگر کرنا ہے, دیکھیں IMF کے پاس ہم جاتے ہیں وہ نہیں آتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے, پاکستان ٹھیک کرنا ہے, تو بامعنی اصلاحات کرنی ہوں گی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا, ہم یہ نمائشی کام کرتے رہیں گے. ابھی حکومتیں کیا کرتی ہیں, انہیں IMF کہتا ہے اتنے ہمیں پیسے واپس کرنے, کہتے ہیں اچھا ٹیکس لگا دے, فلاں غریب پہ ٹیکس لگا دے, تنخواہ دار طبقے کے پہ ٹیکس لگا دے, قانون بڑھاتے جائیں. 30 روپے ہوتا تھا, پھر 50 کی لیوی, پھر 60, پھر 80, اب اسے مزید آگے لے جانے کے چکر میں. تو یہ جب تک کام چلتا رہے گا سر, مسئلہ نہیں حل ہوگا. جو حکومت آتی ہے دوسری حکومت کو IMF کے دروازے پہ چھوڑتی ہے اور چلی جاتی ہے اور کہتی ہے انہوں نے تباہ کر دی. اب یہ سائیکل ہے اور پاکستانی عوام سفر کر رہے ہیں ملک کے. مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 40-45 لاکھ تک لوگ دیکھ کے ڈنکیاں لگا کے یورپ جا رہے ہیں. بالکل. اس اگر اسٹیک ہولڈر سوچیں تو اس سے بڑھ کے پریشانی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ملک میں جو تعداد بتائی ہے, اب DGFI کہ آپ کے ناظرین خبر پڑھ چکے ہوں گے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں. تو یہ جو بھاگنے کی زندہ بھاگ والی وجہ کیا, میں ایک بات کرتا ہوں تھوڑی ناظرین کو شاید سخت لگے, لیکن حقائق یہی ہے کہ آج اگر دنیا ہمارے لیے بارڈر کھولے نا, تو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن پاکستان سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ذیشان صاحب آپ کو پھر ہم کسی ٹاپک پہ انشاءاللہ مدعو کریں گے ضرور. تو دا پنچ کے ناظرین, آج آپ نے ذیشان اعوان صاحب کی خوبصورت باتیں, بہترین گفتگو, ان ڈیپتھ جو انالیسس ہے وہ سن لیا. تو نیکسٹ ٹائم کسی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.